السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدہ میں طائف کے علاقے میں ایک فارم ہے، ادھر انہوں نے جانور رکھے ہوئے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو وہ جانور ہے، جانور بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو جو ہے نا اس کے فارم کا وزٹ کرواتے ہیں کہ فارم کے اندر اس کی کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے جو ہے نا انہوں نے ہر ایک چیز فارم کے اندر بنائی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ پیراشوٹر سے۔ یہ جو ہے نا ان سے اس کے اندر اس کو پھنسا کے، بیڑ کو پھنسا کے اس کا علاج کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ بہترین سیٹ اپ ہے، ایزیلی جو ہے نا یہ مینیجیبل ہے۔ جی بھائی، تو انہوں نے جانور رکھے ہوئے، یہ جو ہے نا مطلب کہ گوشت کے لیے، اور یہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو اچھا چارہ کھلا کے، اچھا کنسنٹریٹ ونڈا کھلا کے، اور جو ہے اس طرح نمکیات وغیرہ اس کی ساری چیزیں پوری کر کے، تو یہ جو ہے گوشت کے لیے ان کو تیار کرے۔ جیسے آپ دیکھ رہے 11 مہینوں کے ہے، 50 سے 60 کلو ان کا وزن ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں تو یہ جو ہے نا یہ ایک فارم بنا ہے۔ جیسے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ مطلب کہ اتنا جو ہے لمبا چوڑا سسٹم نہیں ہے، پر یہ ہے کہ انہوں نے جانور اچھے رکھے ہوئے۔ تو آپ لوگ اس طرح کریں، آپ لوگ بھی اس طرح رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ چھوٹے بچے ہیں، اتنے بڑے نہیں ہیں، ان کی عمر تھوڑی سی کم ہے، اس وجہ سے انہوں نے زیادہ وزن نہیں پکڑا، پھر بھی انہوں نے وزن پکڑا ہے۔ دیکھیں آپ دیکھیں 35 سے 40 کلو کے بیچ میں ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے ایک اچھا فارم ہے۔ آپ اس طرح کے جو ہے چھوٹے چھوٹے فارمز اپنے علاقوں میں بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو ہم وزٹ کے لیے آئے ہوئے تھے، تو دیکھیے جو ہے نا مطلب کہ یہاں صحرا میں اگر یہ لوگ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں تو پاکستان میں بیٹھ کے اور اچھے اچھے علاقوں میں بیٹھ کے آپ اس کو کیوں نہیں کر سکتے۔ یہ ونڈا جو کھلاتے ہیں اتنا زیادہ نہیں کھلاتے، دیکھیں 5% وزن کے حساب سے کھلاتے ہیں، مطلب 50 کلو کے جانور کو 2 سے 2.5 کلو ونڈا کھلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے اسٹامک پاؤڈر وغیرہ، اس طرح منرل مکسچر وغیرہ یہ چیزیں دستیاب ہوتی ہے آسانی سے۔ آپ اس کو سونف، اجوائن، توما، سویا یہ چیزیں کھلا سکتے ہیں تاکہ اس کا ہاضمہ جو ہے وہ ٹھیک رہے۔ اس کے ساتھ آپ روڈ گراس کی ہے اس کو کھلا سکتے ہیں، یہ لوگ بھی روڈ گراس کی ہے کھلاتے ہیں اس کو۔ تو یہ روڈ گراس کی ہے کھلاتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے کنسنٹریٹ کھلاتے ہیں، اور ہر ٹائم پانی پلاتے ہیں۔ پانی مطلب کہ 24 گھنٹے ان کے پاس پڑا رہتا ہے۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنا جو ہے اچھا وزن انہوں نے اچیو کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ پڑھے سارے دوست ماشاءاللہ پڑھے۔ یہ جو ہے نا بہت اچھا سسٹم ہے ان کا۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتاتا چلے کہ جو ہے نا مطلب یہ لوگ سنیک کے طور پر، اضافی خوراک کے طور پر ان کو جو ہے ہائیڈروپونک خوراک بھی دیتے ہیں، جو کہ انرجی کے لیے ہے۔ اصل میں جو کنسنٹریٹ ہے، کنسنٹریٹ تو پروٹین کے لیے نا، جو انہوں نے گوشت پکڑنا ہے۔ اس طرح جو چارہ دیتے ہیں، روڈ گراس دیتے ہیں، اس کے اندر بھی پروٹین ہوتی ہے، پر وہ جو ہے ان کے پیٹ بھرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو پیٹ بھرنا اور اس کے علاوہ پروٹین کے علاوہ یہ لوگ جو ہے ہائیڈروپونک خوراک، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ خوراک وہ لوگ جو ہے مطلب انرجی کے لیے دیتے ہیں۔ یہ رچ انرجی سورس ہے۔ یہ بنانا کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے، پر پاکستان میں اس کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس چارہ بہت ہوتا ہے، جو سبز چارہ ہے بہت ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک انہوں نے جو بنایا ہوتا ہے، ان کے ریکس بنائے ہوتے ہیں۔ یہ گندم کو بھگوتے ہیں 1 دن تک، 24 گھنٹے تک، پھر اس کے اندر کچھ کیمیکل دوائیاں وغیرہ ملا کے تو ان کو پھر ان ریکس میں رکھتے ہیں، اور اوپر ان کے جو ہے قطرہ قطرہ پانی گرتا رہتا ہے، ہر ٹائم یہ گیلے ہوتے ہیں۔ اور ان کو اس کے ساتھ ساتھ ان کو اے سی بھی لگا ہوتا ہے، جو موسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے، کیونکہ گندم تو جو ہے موسم سرما کی جو ہے فصل ہے، موسم سرما میں یہ اگتا ہے۔ تو یہ ہر ٹائم ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اور موسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے یہ ان کا چکر ہے۔ تو یہ پھر جو ہے جلدی اگ جاتا ہے، اور یہ انرجی سورس کے طور پر یہ لوگ دے رہے ہیں، پر پاکستان میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ ان کو اچھا خوراک دے سکتے ہیں تو یہ جو ہے بہترین ہے۔ ایک اور بات جو میرے ذہن میں آ گئی، آپ لوگوں نے اگر یہ کام شروع کرنا ہے تو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ جانوروں کو ویکسینیشن وغیرہ اور علاج کے لیے انہوں نے پراپر ڈاکٹر رکھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ پراپر ڈاکٹر نہیں رکھ سکتے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر سے پوچھ کے تو ہر موسم میں ان کو جو ہے آپ ویکسینیشن کریں۔ ویکسینیشن پاکستان میں سستی بھی ملتی ہے، اتنی مہنگی نہیں ملتی۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔